بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 آور سے براہ راست میں وسیم بادامی ایئر نیوز کے کراچی اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک اور بہت ہی زیادہ ایونٹ فل دن آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے ایک فیصلہ آیا کہ جو کہ ممکن ہے کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو، جس میں آلریڈی بہت زیادہ ارتعاش ہے، اس کو مزید وہ ڈرامائی طور پر تبدیل کر کے رکھ دے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ظاہر ہے یہی کہ پاکستان کے وزارت عظمیٰ کا منصب تبدیل ہوا اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا منصب بھی تبدیل ہوا۔ سیاسی منظرنامے میں دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی اور ان تبدیلیوں میں امپورٹنٹ رول تھا ان اراکین کا جن کو منحرف اراکین کہتے ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کی اپنی صفوں سے ہی کچھ لوگ نکل کے پی ٹی آئی کے خلاف ہی ووٹ دے دیں، تو اس میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا۔ اب عمران خان صاحب کے خلاف پی ٹی آئی کے بہت سارے ایم این ایز نے یہ اعلان تو کیا کہ ان کے خلاف ووٹ دیں گے، لیکن چونکہ اتحادی ساتھ چھوڑ گئے تھے تو ان کے ووٹ کی نوبت ہی نہیں آئی اور اتحادیوں کے ساتھ چھوڑتے ہی عمران خان صاحب بھی وزارت عظمیٰ سے محروم ہو گئے۔ تو یہ جو منحرف اراکین ہیں، ان کا معاملہ اس حد تک نیشنل اسمبلی میں وہ کم اہمیت اختیار کر گیا لیگلی۔ دوسرے معاملے کی طرف آتے ہیں۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ بن گئے حمزہ شہباز صاحب۔ حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دیا ان لوگوں نے جو کہ پی ٹی آئی کی سیٹ سے الیکشن جیتے تھے، لیکن انہوں نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کے خلاف، چونکہ ظاہر حمزہ شہباز صاحب پی ٹی آئی کے امیدوار تو نہیں تھے۔ اب اس حوالے سے کیس گیا ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ان منحرف اراکین کا اسٹیٹس کیا ہے۔ مختلف سوالات تھے جو اس وقت کی حکومت نے یا صدر پاکستان نے پوچھے ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ ان کا ووٹ شمار اور بہت سارے اور سوالات نہیں بھی ایڈریس ہونا تھا۔ ووٹ شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب یہ اراکین ووٹ دیں گے تو یہ ڈی سیٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ڈی سیٹ تو ہوں گے، ظاہر لکھا ہے ان میں۔ جب ڈی سیٹ ہوں گے تو کیا ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے یا صرف ڈی سیٹ ہوں گے؟ ڈی سیٹ ہوں گے تو کیا وہ بس اگلے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ تایات نااہل ہو جائیں گے یا نہیں؟ قصہ مختصر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اس حوالے سے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ آرڈر، آبزرویشن، اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ نون لیگ کہتے ہیں نہیں جناب آرڈر نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لوگ اور بہت سارے وکلا کہتے ہیں بھائی صاحب ظاہر ہے آرڈر ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہر فیصلہ ایک آرڈر کی حیثیت اختیار کرتا ہے، لکھا ہے اس کے اوپر کہ آرڈر ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ منحرف اراکین کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، شمار ہی نہیں ہوگا، ایز گڈ ایز نو ووٹڈ، کیونکہ مطلب انہوں نے دیا ہی نہیں ہے ووٹس کو، یہ تصور کیا جائے گا۔ تو اب یہ سوال کھڑا ہوا کہ حمزہ شہباز صاحب تو وزیر اعلیٰ بنے ہی منحرف اراکین کے ووٹ سے ہیں، اگر منحرف اراکین کے ووٹس مائنس کر دیے جائیں تو وزیر اعلیٰ بننے کے لیے جتنے ووٹس چاہیے ہوتے ہیں، جو کہ پنجاب اسمبلی کے کیس میں 186 ہیں، وہ حمزہ صاحب کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اور جب ہے ہی نہیں اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ منحرف اراکین کا تو ووٹ شامل ہی نہیں ہوگا، جب شامل ہی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب حمزہ شہباز کے پاس 186 نہیں ہے۔ جب 186 نہیں ہے تو حمزہ شہباز صاحب یعنی وزیر اعلیٰ نہیں رہ گیا، یعنی پنجاب کی حکومت گر گئی کیا؟ اور وہاں مرکز میں بھی اس کا مطلب کسی منحرف رکن پہ تو اب یہ حکومت انحصار کر نہیں سکتی، اتحادیوں پہ حکومت کھڑی ہے، یعنی کہ ایک 4 سیٹ والی ایم کیو ایم کل کو ناراض ہو جائے کسی بات پہ تو مرکز بھی گر گیا کیا؟ یہ سارے کا سارا معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ اب اس پہ اور بھی بہت سارے قانونی سوالات نے بھی جنم لیا ہے، سیاسی سوالات نے بھی جنم لیا ہے۔ پروگرام کے دونوں حصوں میں ہم ذرا دونوں سوالات کو ہم ایڈریس کریں گے، ذرا ہم یہاں گفتگو کا آغاز کریں گے، ذرا بتائیں گے بھی کہ اور کتنے سارے سوالات ہیں جو کہ جنم لے رہے ہیں ساری صورتحال میں، چونکہ مثلا نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نہیں صاحب یہ آبزرویشن ہے، یہ فیصلہ نہیں ہے، اس لیے اس کا اطلاق نہیں ہوگا، اس لیے حمزہ شہباز صاحب ہی رہیں گے وزیر اعلیٰ۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بات ہی ختم ہو گئی، اب کوئی ابہام رہ گیا ہے کیا؟ ایک معاملہ یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی بتانا ہے کہ یہ اراکین منحرف کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں آتے، تو وہ کہتے ہیں نہیں صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آئے گا پھر پتہ چلے گا کہ پنجاب حکومت گرتی ہے یا نہیں، تو بہت سارے اس کے اسپیکٹس ہیں۔ ذرا آغاز میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت امپورٹنٹ رہنما اور جو اسمبلی ہے یہ اس میں ڈپٹی اسپیکر رہے اور اہم ترین رولنگز انہوں نے پاس کی، اس میں بہت سارے کامنٹس بھی ہوئے مختلف حوالوں سے، جناب قاسم سوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت بہت شکریہ قاسم سوری صاحب جوائن کرنے کا۔ ہم ذرا لیگل اوپینین ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے ہم فارمر اٹارنی جنرل انور منصور صاحب کو بھی ہم زحمت دیں گے کہ ان سے اوپینین لیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں پھر ہم ذرا ایک پیورلی پولیٹیکل ڈیبیٹ جو پنجاب کے گرد ہو اسی ٹاپک کو لے کے اس پہ بات کریں گے۔ قاسم سوری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر اللہ، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ تو یہ تو آج کے فیصلے کے بعد یعنی اب پی ٹی آئی کو ایک مزید امید ہو چلی ہے، چونکہ اب یہ معاملہ اپیرنٹلی جس طرح جو میں نے سارے سینیریوز بتایا ہے جس طرح کرائسس کی طرف جا رہا ہے، تو اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ ایک اور بڑا تیز دھکا لگ گیا ہے الیکشنز کی طرف، چونکہ اب پنجاب کے سارے بحران کو کون نمٹے گا، کیسے نمٹے گا، یہ 25 اراکین ڈی سیٹ ہو گئے تو وہاں ری الیکشن ہوگا، سب کیسے ہوگا؟ دیکھیں بدامی صاحب، یہ حکومت جو بنی یہ تو بنی امریکہ کی ایما پہ، اور یہاں پہ غلاموں کو اور جنہوں نے غداری کی اس ملک کے ساتھ، غدار بنے، گھٹنے ٹیکے امریکہ کے ساتھ، ان کو
امریکہ لایا ہے, عمران خان صاحب کو ہٹانا چاہ رہا تھا, بات نہیں مان رہے تھے, خارجہ پالیسی اپنی آزاد رکھنا چاہ رہے تھے, فیصلے خود کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ تو بنی ان کی ایما پر, یہ تو اپنی اس میں نہیں آئی. یہ سارے اتحادی راتوں رات کیسے چھوڑ کے گئے, یہ کیسے پیار بن گیا زرداری صاحب اور شہباز شریف میں, نواز شریف میں, یہ ساری دنیا نے دیکھ لیا. اتحادیوں نے بھی امریکہ کی غلامی کی. دیکھیں کیسے نہیں کی, آپ سب کے سامنے ہے, کس وجہ سے گئے ہر ایک کو پتہ ہے اس کا, اور کس کے پریشر سے گئے, کنہوں نے ان کو ہینڈل کیا, سب کو پتہ ہے. اس کے بعد یہ جو لوٹوں کی بنیاد پر حکومت بنی, یہاں پر بھی سب سے پہلے تو ہمارے لوگوں کو جو ہے نا خرید و فروخت شروع کی, منڈی بنائی انہوں نے, اور کروڑوں روپے میں ضمیر خریدے لوگوں کے اور لوٹے بنائے. یہ سب کے سامنے سندھ ہاؤس میں کس طرح ان کو رکھا, کس طرح جو ہے وہ ایک جو اقلیتی ہمارے ایم این اے تھے ان کو جو ہے کس طرح ایک ریسٹ ہاؤس میں رکھا, یہ سب نے دیکھ لیا. اس کے بعد جب یہ لوٹے, اب یہ تو آرٹیکل یہ 663A کی تشریح جو آج کی ہے اور بتایا ہے کہ جو پارٹی کا ٹکٹ پہ مینیفیسٹو پہ جو لے کے آتا ہے ووٹ اور اسمبلی کا ممبر بنتا ہے, وہ اپنی پارٹی کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتا ہے ووٹ, پارٹی کے فیصلے پہ دے سکتا ہے. تو یہ جو پنجاب میں جو ہوا ہے, یہ جو ککڑی وزیر اعلیٰ بنا, باپ جو ہے وہ یہاں پہ کرائم منسٹر بن گیا ہے, بوٹ پالشیا اس کا بیٹا وہاں پہ بنایا. سب نے دیکھا کہ 25 لوگ ضمیر جنہوں نے بیچے, یہ اس کی وجہ سے بنا. ہم تو کہہ رہے تھے یہ آئینی نہیں ہے, غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہے. آج سپریم کورٹ کے اس آرڈر سے بھی پتہ چل گیا کہ جو 25 لوگ بڑے سینہ پھلا کے لاہور میں کھڑے ہو رہے تھے کہ جی ہم نے بغاوت کی اور ہم بڑے اصول پسند ہے, آج بتا دیا ان کو کہ یہ ضمیر فروش تھے, یہ منحرف نہیں دے سکتے, ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو اصل حیثیت ہوتی ہے پارٹی کی, اس نظریے کی, اس مینیفیسٹو کی, جس کی وجہ سے آپ اسمبلی کے ممبر بنتے ہو. آپ دھوکہ نہیں دے سکتے اپنی عوام کو, جو آپ کو جس مینیفیسٹو اور جس پارٹی کے نشان پہ آپ جیت کے آتے ہو, آپ آ جاؤ جی بڑے, اس کے علاوہ پارٹی کو چھوڑ کے آپ دوسری طرف لائن اپناؤ, اپنے آپ کو بڑا کہو کہ میرا ضمیر جاگ گیا. سب کو پتا ہے کہ وہ ڈالر کی خوشبو کی وجہ سے قاسم سوری صاحب, جو آپ کے پیٹ میں درد ہوا, وفاق میں تو ایسا نہیں ہوا, تاریخی رولنگ ہے. وفاق میں تو کسی منحرف رکن نے ووٹ نہیں ڈالا, اور اتحادیوں کو تو ہر اتحادی کی مرضی ہے کہ بنیاد تو رکھی, ساری بنیاد رکھی سب انہوں نے. آج بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب نے, جب آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ اسمبلی کو, ہم تو جو ہے وہ لات مار کے آگے اس قومی اسمبلی کی ممبرشپ کو, سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے استعفے, میں نے منظور کیے استعفے. بعد میں جناب صاحب جو رینٹل آپ کو آیا ہے اس ٹائم اسپیکر, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی میں اس کو منظور. تم کون؟ میں نے منظور کیا تھا جب میں وہاں پہ ایکٹنگ اسپیکر تھا, منظور کر لیے سارے استعفے. بعد میں ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, اسمبلی کے اندر 10 آدمی بیٹھے نہیں ہیں. کرائم بوٹ پالشیا جو ہے وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے, اسپیچ کر رہا ہے. جی یعنی سر آپ نے بات کی اس کو بتا دیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین, اور آپ نے کسٹوڈین آف دا ہاؤس رہے, یعنی ظاہر اسپیکر کے منصب پہ بھی آپ نے سرو کیا ہے جب وہ اسد کیسے صاحب نہیں ہوتے, تو آپ نے بہت اہم لیڈ کیے ہیں, تو آپ ظاہر رول سے بڑا واقف ہوں گے. تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئین پاکستان کے تحت استعفے کے جو بھی تقاضے ہیں وہ میں نے, قاسم سوری نے پورے کیے ہیں, اور اس وقت کوئی بھی پی ٹی آئی کا رکن اس وقت ایم این اے نہیں ہے, ہم سابق ایم این اے ہو گئے سارے. بالکل سابق تو خود سابق ہیں ہم سارے, لات مار کے آگے ہیں, دوبارہ گیا ہی نہیں میں تو اسمبلی کی طرف. یہ مجھے بتائیں, اسمبلی میں آتے ہیں ہم قانون سازی کرنے, لوگوں کو ڈیلیور کرنے. یہ اس لیے نہیں آتے کہ 1 مہینہ ہو گیا حکومت بنے میں, انہیں پتہ ہے نہیں, ایک کابینہ یہاں پہ ہے, ایک وزیر اعظم صاحب جو چور ہے, سزا یافتہ ہے, جو بہانے سے گیا ہوا ہے برطانیہ, یہ اس کے پاس جاتے ہیں, اس کے بوٹ پالش کرتے ہیں, وہ وہاں سے حکم جاری کر رہا ہے. یہ ادھر وزیر اعظم بنا ہوا ہے, وزیر خارجہ آپ کا خزانہ جو ہے وہ وہاں پہ اسحاق ڈار بنا ہوا ہے, ادھر مفتہ اسماعیل بنا ہوا ہے. دونوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. ان کے جو سب سے بڑے, جو وہ بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں, خاقان عباسی, وہ کہتا تھا جی پیٹرول کی قیمت کو تو بڑھانا چاہیے تھا. وہ ابھی زبان میں کوئی تالا لگ گیا, کیا ہوا ہے, ڈالر آ گئے منہ میں, کس وجہ سے چپ ہو, کیوں نہیں کہتے اب کہ بڑھانا چاہیے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت. سر میں ذرا ٹھیک ہے, میں ساری سیاسی ڈرامہ ہے ان کا, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. سیاسی ڈرامہ, سیاست, کرسی کے چکر میں اسلام کے نعرہ لگا کے اسلام آباد بیٹھ کے وزارتیں لے کے سب خاموش ہو گئے. اب یہ غیر آئینی اسمبلی بھی نہیں ہے, اب یہ جو ہے وہ صحیح ووٹوں سے آئی ہے, اس لیے کہ اب یہ جناب صاحب سارے ان کو حکومت صرف لگے ہاتھ تو بتا دیں. یہ قاسم صاحب, پھر میں ذرا انور منصور صاحب سے ذرا ایک لیگل اوپینین ملوں, آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف. لیکن یہ آپ نے کہا کہ ہم نے لات, اور ہم نے ریپیٹڈلی کہا کہ بھائی ہم سابق ہو گئے, استعفے میں نے منظور کیے ہیں, سب ختم. تو یہ جو خبریں آئیں یہ غلط ہیں یا ٹھیک ہیں کہ پی ٹی آئی کے مستعفی اراکین اسمبلی جو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو, انہوں نے جو ہے وہ سیلری وصول کی ہیں لاسٹ اس کی؟
सैलरी देखें ऑटोमेटिक इन्होंने भेजी है हमारे अकाउंट। जब आप नेशनल असम्बली के मेंबर बनते हो तो आपका डाटा जाता है, आपको नेशनल बैंक में जाना पड़ता है, आपको वहाँ पे अकाउंट खुलाना पड़ता है। हमने तो जब छोड़ दिया, इन्होंने जबरदस्त अकाउंट के अंदर डायरेक्ट आप किसी के भी पैसे डाल सकते हो। कोई पैसा हमने इस्तेमाल नहीं किया, ना हमें चाहिए ये पैसा। जब हम कह रहे हैं कि हमने असम्बली से इस्तीफा दे दिया, आपको आप जान के पैसे डाल रहे हो, किस लिए डाल रहे हो आप पैसे? मैंने खुद उन्हें कहा कि मेरे अकाउंट में ना डालो आप पैसे, नहीं चाहिए हमें ये पैसे। तो ये तो ठीक हो गया, जान के आप कहना चाह रहे हो, वरना हमने कोई ये पैसे नहीं लिए, ना हमें चाहिए। अभी मैं सबके सामने कह रहा हूं कि पैसे मत भेजो हमारे, बल्कि हम ये सोच रहे हैं कि किस लिए भेज रहे हो हमें पैसे, जब हम आ ही नहीं रहे हैं, तुम्हारे पास इजलास ही अटेंड नहीं कर रहे हैं। सही है। तो यानी आप कह रहे हैं असेंबली से मामला खत्म हो गया, हमारा दूसरी असेंबली। ठीक है, अगर मैं इजाजत दें अनवर मंसूर साहब, जरा अभी बहुत सारे लीगल सवालात हैं जो कि वो जहन में उठ रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, रुक अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन। आप सर, मैं जरा आपसे बड़े कोई बुनियादी सवालात कर लेता हूँ आज के फैसले से मुतालिक। पहले तो बता दें इसको सर, यानी क्या कहा जाएगा, ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है? अगर कनेक्ट कर पाए दोबारा देखिएगा, चलें जैसे ही कनेक्ट हो तो बताइएगा। बाद हम ज़रा देखते हैं कि इस पर कानूनी और आईनी माहिरीन क्या कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि जिसका इतलाक होना ज़रूरी है, या सुप्रीम कोर्ट की एक राय है, या ये मामला अब कहाँ जाएगा और किस तरफ जाएगा। वैसे कासिम सूरी साहब, एक बात और बता दें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज ज़ाहिर है आप भी बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं, खुद इमरान खान साहब भी इससे पहले उन्होंने कहा, बार बार कहा कि मेरे दिल में बात रह जाएगी कि रात को 12 बजे अदालतें लग गई, मैंने ऐसा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ही कह रहे थे, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा किया, अखलाकियात की पासदारी की और सारा कुछ। लेकिन आपको भी ये एक बार रहेगा कि आपकी वो जो रूलिंग थी उस वक्त की, उस हवाले से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की राय कुछ ज़्यादा आपको पता ही क्या है, वो ज़्यादा मुनासिब नहीं रही, जिसकी बुनियाद पर आपने वो सेशन बर्खास्त कर दिया था। देखिए, मैंने रूलिंग दी, आर्टिकल 5 को सामने रख के दी। आर्टिकल 5 कहता है कि कोई भी साजिश रियासत के ख़िलाफ़ हो रही हो, कोई भी इस तरह का काम हो रहा हो, मैंने हल्फ लिया हुआ था कौमी असम्बली के मेंबर के तौर पे भी, डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली के तौर पे भी। तो जब आप देख रहे हो, आपकी आंखों के सामने आपकी कौमी सलामती कमेटी भी एक चीज़ को इंडोर्स कर रही है कि साजिश हो रही है, मरासला आया हुआ है, आपका कौमी असम्बली की सलामती कमेटी ने भी इंडोर्स उसको कर दिया, वफाकी काबीना ने भी इंडोर्स कर दिया, तो आप कैसे रह सकते हो? आपके सामने हो रहा है, इधर से उधर लोग जा रहे हैं, खरीदो फरोख्त हो रही है। हमारी जो है वो ख्वातीन जो कल तक जो है वो उनको इमरान खान बहुत प्यारा था, एकदम उनको जो है उसमें बुराइयां नज़र आने लग गई। तो ये सारी चीज़ें सबने देखी। तो मैंने जो रूलिंग दी वो आर्टिकल 5 को सामने रख कर दी। मैं अपनी आंखों के सामने ग़ुलामी करते हुए मुल्क को नहीं देख सकता था। जो धमकाया गया वहाँ पे, जिस अंदाज में लिखा गया वो मरासला, तो वो पढ़ चुके थे वज़ीर-ए-आज़म भी, उनकी काबीना भी, कौमी सलामती कमेटी भी। तो उस हवाले से मैंने वो रूलिंग दी। ठीक है, उसको गैर आइनी करार दिया, फैसले को तस्लीम किया, लेकिन दिल दुख रहा था। पूरी पाकिस्तानी अवाम आज अगर कहीं पे भी मैं जाता हूँ, अगर इज़्ज़त देती है, बुलाती है, तो इसी वजह से देखती है। वो भी गुलामी नहीं करना चाह रहे थे, वो इन चोरों के, लुटेरों के, मनी लॉन्डर्स के चेहरे नहीं देखना चाहते वो इनके। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है जी, माना हमने, फैसला आया, रात 12 बजे अदालतें खुली, पूरे पाकिस्तान ने देखा। अब वो कह रहे हैं कि जी आप रात को 12 बजे अदालतें खुली। वो भाई मैंने तो नहीं खोली, आपने खोली, आप आके बैठे, इसमें सारी कौम ने देख लिया। अब आप किसी की ज़बान तो नहीं बंद कर सकते। फैसला मनवन माना, लेकिन उस पर तकलीफ हुई। आज का जो फैसला आया, बरमरा सब के सामने कह रहे हैं कि अच्छा फैसला आया। आपने एक बना दी एक दीवार, ये जो लोटा क्रेसी इस मुल्क में होती थी, आपने किसी की भी हुकूमत गिरानी है जी, बाहर से अमेरिका ने डॉलर भेजे, इधर आपके एंडर्स भी हैं, इधर आपके गुलाम भी हैं, इधर आपके वतन फरोश भी हैं, इधर आपके लोटे भी हैं। उन्होंने सबने अपनी अपनी जेबें डाली हैं, हुकूमत खत्म कर दो। ठीक है। अच्छा, मुझे 22 करोड़ अवाम का मुल्क है ये, इस तरह नहीं होना चाहिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है 63A की, तो मैं समझता हूं कि ये तारीखी एक अमल है, ये रोक दिया उन्होंने। 63A के हवाले से एक और लीगल माइंड जो कि अनवर मंसूर साहब, जो कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के चीफ लीगल एडवाइजर हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो ये समझा दें, ये बता दें मुख्तसर कुछ सवालात जो बुनियादी पूछ लो कि ये इसको क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है, एडवाइजरी है, डायरेक्शन है, ये क्या है जो आज आया है, तो क्या कहेंगे हम? ये जो है, इसमें आर्टिकल 186 के तहत एक ओपिनियन दी जाती है। ठीक है। जो कि प्रेसिडेंट जब रिक्वायर करता है तो ओपिनियन मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। तो वो एक ओपिनियन है
जो इसमें ओपिनियन और डिसीजन में सिर्फ इतना फर्क है हाँ कि डिसीजन दो लोगों के जो झगड़े होते हैं उसके दरमियान जो एक फैसला आता है उसको डिसीजन कहते हैं, और प्रेसिडेंट जब कोई मांगता है ओपिनियन तो ओपिनियन दी जाती है। क्या ओपिनियन भी opinion डिसीजन की तरह बाइंडिंग होता है? बिल्कुल 100% जी। अच्छा। 1985 के अंदर एक जजमेंट दिया था, उसके अंदर उन्होंने यही कहा था कि डिसीजन बाइंडिंग है। आर्टिकल 190 जो है वो बड़ा क्लियर है इसके ऊपर कि हर वो डिसीजन या ओपिनियन जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो ऑल विल कम टू द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और वो रेट्रोस्पेक्टिव से होता है, यानी ये कैसे पता चलेगा कि इसका इतलाक अभी कुछ दिनों पहले पंजाब वाले प्रैक्टिस पे होगा या इस ओपिनियन के आने के बाद से इसका इतलाक शुरू होगा? जी इतलाक जो है ये जो ओपिनियन मांगी थी ये पंजाब के मामलात के शुरू होने से पहले मांगी थी। सही है। और जब मामला शुरू होने से पहले मांगी थी तो उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली ये कह दिया था, और उन्होंने यही कहा है, इसके अंदर ऑर्डर के अंदर भी लिखा हुआ है कि ये जो है इसमें मैं पढ़ देता हूँ, द शॉर्ट ऑर्डर डिस्पोजेस ऑफ पेंडिंग मैटर अंडर आर्टिकल 186 एज वेल एज आर्टिकल 184(3)। यस। तो जब ये दोनों चीजें हो गई उसके अंदर तो इसमें ये इतलाक उस दिन से होगा जिस दिन ये ओपिनियन मांगी गई है और जिस दिन के जो 184(3) के जो दरखास्तें दी गई हैं, तो ये उस दिन के बाद से वो इतलाक हो जाएगा। यानी जिसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली चूंकि पंजाब असेंबली का हमजा शहबाज साहब का मामला उसके बाद ही हुआ है तो उस पर इसका इतलाक हो जाएगा आपके ओपिनियन के मुताबिक। और अच्छा अब ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इन अराकीन के स्टेटस के हवाले से जो चीज़ पेंडिंग है वो अब इररेलेवेंट है या उसका किरदार कलीदी है? यानी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी बुनियाद पर, उसकी डिटेल में नहीं जाते, वो अलग पूरी बहस है, ये कह दिया कि भाई ये इनको जो रेलेवेंट प्लेटफॉर्म है यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी उससे इंस्ट्रक्शंस ही नहीं आए थे, हेंस ये अराकीन मुनहरिफ ही नहीं है, तो क्या इतलाक मुख्तलिफ तरीके से हो जाएगा या अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई भी फैसला दे अब ये प्रैक्टिस इनवैलिड हो गई हमजा शहबाज साहब वाली? देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये फैसला बाइंडिंग है। अच्छा, तो उनको इसके अलावा दे नहीं सकते हैं। नहीं यानी सर मैं एक मफरूजा रखता हूँ, बताइए क्या यानी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इन दो में से कोई एक फैसला देगा ना, मुझे रहनुमाई कीजिएगा, कि या तो वो ये कहेगा कि भाई इन अराकीन ने इनहराफ किया है और इनहराफ वाले अराकीन के साथ क्या होना है सुप्रीम कोर्ट पहले बता चुकी है, बात खत्म, या वो ये कहेगा कि भाई इन अराकीन की जो प्ली है कि हमें मुताल्लिका फोरम से यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी से हिदायत ही नहीं आई थी, इसलिए हम अगरचे बड़ा वाज़ेह है कि ऐसा मामला असल में मामला क्या है, लेकिन अगर तकनीकी उसमें करते हैं कि जनाब इसलिए हम इनहराफ नहीं किया हमने, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बुनियाद पे ये भी शायद रूलिंग दे सकता है कि ये मुनरिफ नहीं कहलाएंगे टेक्निकली, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ठीक है, और चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से करना है, वो फैसले फैक्ट्स पे नहीं कर सकते उनके ऊपर। ये बड़ा वाज़ेह है, अगर ये सामने पीटीआई ने कह दिया है कि उनको दिया गया है और डॉक्यूमेंट सामने रख दिए हैं, उसके अलावा वो फैसला करने को एविडेंस लीड तो नहीं हो रही ना इसके अंदर। अच्छा ठीक है, अब मैं इसमें मज़ीद डिटेल सवाल छोड़ते हुए आखिरी एक तो सवाल वो ये कि अब आपकी राय के मुताबिक ये होगा कि पंजाब में नए क्या कहते हैं वज़ीर आला का इलेक्शन होगा, और उसमें मुझे बताइएगा मरहला ऐसा ही कि पहले मरहले में ये होगा कि जनाब जो 186 का नंबर ले ले वो वज़ीर आला बन जाए, और अगर दोनों में से कोई भी नहीं ले पाता तो फिर दोबारा ये कॉल होगा और फिर उसमें जो अक्सरियत ले ले उस दिन हाउस में मौजूद अरकान की उसका वज़ीर आला बन जाएगा, ऐसा ही है? नहीं, अक्सरियत नहीं है, जो मैजिक फिगर है 186 है, उसी को अटेन करना है। जो हाँ उसको ऑब्टेन करना मैंडेटरी है, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आर्टिकल 105 के तहत फ्रेश इलेक्शन कॉल किया जा सकता है। फ्रेश इलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, यानी पंजाब असेंबली का? जी जी। अच्छा ओके, यानी आपकी राय ये नहीं है कि जनाब, चूंकि मैंने कुछ कानूनी माहिरीन की ये राय सुनी कि जनाब पहले तो 186 का मैजिक नंबर, लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी होती है कि कोई भी उसको नहीं हासिल कर पाता तो दोबारा कॉल होगा हाउस, और उसमें उस दिन मिसाल के तौर पे अगर 200 अराकीन है तो बस जो 101 ले ले उसका वज़ीर आला बन जाएगा, ऐसा नहीं है आपके ख्याल में? नहीं जी, लॉ ये है कि ये नहीं कहा है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, उन्होंने कहा कि द टोटल नंबर ऑफ द हाउस। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। टोटल नंबर ऑफ द हाउस जो है वो बड़ा वाज़ेह दिया हुआ है उन्होंने, और वो वाज़ेह ये है कि जो टोटल नंबर है उसका जो मैजिक नंबर है
وہ 186 ورنہ پھر ہاؤس ڈیزالو ہو سکتا ہے, نیا الیکشن ہوگا پھر. بالکل نیا الیکشن کا. بہت شکریہ سر. فائنل ورڈ دے دیں قاسم سوری صاحب, یہ تو پھر اس کا مطلب ابھی آج کی تاریخ میں جو لگ رہا ہے کہ 186 کا نمبر کسی کے پاس بھی نہیں ہے پنجاب میں, تو کیا ہوگا پھر نیا الیکشن پنجاب میں؟ قاسم دیکھیں ہمارے پاس تو نمبر تھے, نمبر پورے تھے, 186 تو نہیں ہے نا آج آپ کے پاس ہمارا, ہمارے تو تھے تو وزیر اعلیٰ تھا نا, 186 نمبر لیے تھے بزدار صاحب نے تو وہ وزیر اعلیٰ بنے. پھر نہیں رہنا. یہ تو ہمارے لوگوں کو لوٹا کریسی سے انہوں نے اس طرف کیا, اب تو ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ منیرف جو ہے وہ پارٹی کے خلاف ووٹ دے بھی دے تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, تو یہ تو وزیر اعلیٰ رہا نہیں ہے. ابھی یہ جو اس کا بوٹ پالیشے کا جو بیٹا وہاں پہ بنا ہوا ہے, آپ کو الٹیمیٹ دوبارہ جانا پڑے گا, 186 نمبر پورے لینے پڑیں گے. نہیں لیں گے تو ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرائیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. یہ جو پارٹیاں ہمیں کہتے تھے کہ یہ اسمبلی جعلی ہے, یہ تو جی ہے سلیکٹڈ ہیں, آج ان کو کیا ہو گیا, آج ان کو سیٹیں مل گئی, آج وفاقی وزیر بن گئے. ڈالر کدھر سے کدھر جا رہا ہے, مہنگائی کا رونا بھی کوئی نہیں رو رہا ہے, کوئی اینکر نہیں بول رہا ہے, نہ سبزی کی دکان پہ جا رہا ہے, نہ ٹماٹر کا ریٹ پتہ ہے, نہ کچھ نہیں, سارے اب چپ ہو گئے. اس لیے کہ اب 100 لوگ جہاز بھر کے پی آئی اے کا پرائیویٹ جہاز میں عمرے پہ جا رہے ہیں. آج صافی حضرات جو ہے وہی جو ان کی چمچگیری کر رہے تھے, آج وزیر اعظم ہاؤس میں آج کھانے کھا رہے ہیں, آج بریانیاں کھا رہے ہیں. تو یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا. اس ملک کو فریش الیکشن کی طرف لے جایا جائے. خدارا 22 کروڑ عوام جاگ چکی ہے, سارا یہ ڈرامہ دیکھ چکی ہے. بہت شکریہ. ان کے ڈرامے میں نہیں آ رہے ابھی لوگ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب قاسم سوری اور جناب انور منصور صاحب, آپ نے دونوں کی رائے سنی. ایک بریک کے بعد ذرا ہم پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے کچھ متعلقہ اراکین سے بات کرتے ہیں. خوش آمدید کہتا ہوں کہ پھر بغیر کسی تمہید کے سیدھا چلتے ہیں. اسما بخاری صاحبہ پی ایم ایل این پنجاب کی اسپوکس پرسن ہے, پنجاب اسمبلی, پنجاب کے وزیر اعلیٰ, سب سے زیادہ زیر بحث ہیں. عثمان ڈار صاحب سینئر لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے, ابھی آپ نے وہ سارا ان کے معاملات بھی دیکھے تھے جو ہوئے. بہت شکریہ دونوں کا. کوئکلی اسما بخاری صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. اگرچہ میں نے کئی قانونی ماہرین سے مختلف رائے سنی ہے, لیکن آپ نے دیکھا فارمر اٹارنی جنرل تو کہتے ہیں کہ بھائی 186 کا نمبر لینا ہے جس نے وزیر اعلیٰ بننا ہے, جو کہ آج کی تاریخ میں ایسا لگ رہا ہے نہ آپ لے پائیں گے نہ ڈار صاحب لے پائیں گے. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا تو پھر نیا الیکشن, پنجاب اسمبلی ڈیزالو. شکریہ بادامی, میں نہیں سمجھتی کہ یہ کو کانشیسلی ہوا ہے, لیکن آپ نے 2 ٹائیگر بٹھا لیے تھے جن کا آئین اور قانون سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. پہلے تو میں مذمت کرنا چاہتی ہوں. نہیں وہ بھی وہی ہیں, انہوں نے ثابت کر دیا. میں ان کی غیر موجودگی میں پلیز مجھے بات کرنے دو. ان کی رائے سے اختلاف کر لیں. نہیں وہ ہماری, نہیں میں نہیں تھی نا, میں نہیں تھی, لیکن قاسم سوری صاحب نے جو ایک آئین شکن ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے, جو خود جعلی ووٹوں پہ آیا ہے اور آج تک سٹے پہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے جو زبان استعمال کیا اور آپ نے اس کو ایک دفعہ بھی انٹرپٹ نہیں کیا, اس نے باقاعدہ گالیاں دی ہیں بیٹھ کے, جو زبان اس نے نیشنل ٹی وی پہ استعمال کی ہے. میرا ذاتی طور پر دل چاہتا ہے کہ میں اسی زبان میں ان کو جواب دوں, لیکن بہت ساری چیزیں آڑے آ جاتی ہیں اور میں وہ نہیں کہنا چاہتی جو ان کو سوشل میڈیا پہ اگر نام بگاڑنے کا لوگوں کا بہت شوق ہے نا, تو جو ان کا نام بگاڑا جاتا ہے وہ میرا خیال ہے سب کو سمجھ میں آ گئی میں کیا کہنا چاہتی ہوں. وہ اس قابل نہیں ہے آئین شکن آدمی جس کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلنا چاہیے تھا, وہ آج ہمیں بتا رہا ہے کہ آئین اور قانون کیا ہوگا. تو یہ تو آئین قانون اپنے پاس رکھیں, ان کا بس چلے. تو یہ جو ہے نا آئین پاکستان کی بجائے آئین عمرانیات نکال لیں, اور وہ ہم ہونے نہیں دیں گے, وہ ہو نہیں سکتا. اب آ جاتے ہیں انور منصور صاحب, سینئر آدمی ہیں اور میرے والد کے کلیگ رہے ہیں, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ بھی آج عمران خان کے ٹائیگر ہی ثابت ہوئے. کہ اٹارنی جنرل ہو کے تنخواہیں لینے کا مطلب یہ تھا کہ انور صاحب نے تو کوئی ایسی بلو دا بیلٹ بات نہیں کی نا, تو آپ ان کی رائے پہ کمنٹ کر دینا, ان کی شخصیت کے بجائے ان کی رائے پہ آپ. میں رائے پہ ہی کمنٹ کر رہی ہوں. نہیں میں اس لیے مجھے دکھ ہے ان پہ زیادہ, نہیں میں شخصیت پہ نہیں کر رہی, اس لیے زیادہ کر رہی ہوں کہ وہ بالکل قانون اور آئین کو سمجھتے ہیں. اس کے باوجود جو انہوں نے ڈنڈی ماری ہے, یہ میں نے آپ کے پاس ہونا چاہیے, آرٹیکل 130 ہے آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اور میں اس کو انگلش کی بجائے اردو میں بتاؤں گی تاکہ عام آدمی کو سمجھ میں آئے میں کیا کہہ رہی ہوں. اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے بتایا ہے کہ میجورٹی آف ووٹ کے اوپر جو ہے چیف منسٹر الیکٹ ہوگا. آرٹیکل 130 کلاس 4, اس کے آگے 2 پرووائزو ہے. ہاں, provided that if no member secures such majority in the first poll, a second poll shall be held between the members who secures the biggest, highest numbers of the votes in the first poll and the member who secures the majority of the votes of the member present, and voting shall be declared to be elected as the chief minister. Clearly کہہ رہا ہے کہ دو جو ہے وہ ہوں گے, مطلب جو جیت جائے, جو پہلے زیادہ ووٹ لے گا ان دونوں کینڈیڈیٹس میں سے ہو جائے گا. آگے دیکھیے, provided further that
if the number of the votes secured by 2 or more members, yes, securing the highest number of votes is equal, further polls shall be held between them until one of them secures the majority of the votes. وہ کہہ رہے ہیں تب تک الیکشن ہوگا جب تک کوئی ایک جو ہے میجورٹی حاصل نہیں کرتا. جو بھی زیادہ ووٹ لے لے. بتائیے اس دن 100 آدمی ہے تو جو 51 ووٹ لے لے. بتائیے کہ جو انور منصور صاحب نے رائے دی ہے کیا وہ بددیانتی پر مبنی ہے؟ نہیں, میں جان بوجھ کر دیانت کو کوشچن نہیں کرتا, لیکن یہ بھی ایک ہے جو آپ نے لکھا ہے. جان بوجھ کر عمران خان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا, بالکل کیا ہے, خوش کرنے کے لیے کیا ہے. اور دوسری بات, اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو اب ذرا مجھے 1 منٹ دینا. آپ نے یہ تو بتا دیا, آپ کی اوپینین آ گئی, اور میں صرف آپ کو دوبارہ آپ کی طرف. اب عثمان ڈار صاحب یہ انہوں نے بھی آئین کا ایک بڑا واضح آرٹیکل پڑھ کے بتا دیا, اور میں نے کئی آئینی ماہرین کی یہی رائے سنی ہے. اب آپ بتائیں کہ اگر حمزہ شہباز صاحب کل نہیں رہتے تو آپ کے پاس اب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا جس سے بڑا خوش بھی, آپ کو عدالت بھی اچھی لگی آج, تو آپ ان سے زیادہ ووٹ لے لیں گے اب اور بن جائے گا پنجاب میں آپ کا وزیر اعلیٰ؟ عثمان ڈار صاحب یہ بتائیں. پہلے تو وسیم جو مجھے اغوا کیا گیا تھا آپ کا, کوئی آپ نے کنڈیم نہیں کیا, بڑا افسوس ہے. میں نے آپ سے بھی بریک میں معافی مانگی ہے یار کہ میں پاکستان سے باہر تھا, میں نے بہت گھنٹے اغوا کر کے لے گئی تھی. خیر, لیکن وسیم میری لاڈلی بہن ہے عظمیٰ, اس کا غصہ میں سمجھ سکتا ہوں. ویسے بھی لاہور میں بہت ہیٹ ویو ہے, گرمی بہت زیادہ ہے وہاں. دیکھیں دکھ تو ہوگا, دل میں کرب تو ہوگا جب پنجاب حکومت کی پاکستانیوں ہاتھ کی مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا ہوگا اور حمزہ شہباز کی شیروانی اتر جائے گی, تو دکھ تو ہوگا. دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے جی کہ جو سب سے زیادہ ووٹ لے گا وہی چیف منسٹر بنے گا. حمزہ شہباز نے 197 ووٹ لیے تھے, 197, صحیح ہے, اس میں سے 26 لوٹے مائنس کر دیں, ان کا ووٹ بنتا ہے 171 پیپلز پارٹی کے ڈال کے. چوری پرویز لائی نے پاکستانیوں لیے تھے 176, ہم ان سے ویسے بھی 5 ووٹ زیادہ ہیں. اگر یہ ویسے آنا چاہتے ہیں کہ کون ووٹ زیادہ لے گا, خرید تو اب یہ سکتے نہیں. جہانگیر ترین کے لوٹے اس کو واپس اس کے فارم ہاؤس کے باتھ روم میں بھیجنے پڑیں گے, علیم خان کے لوٹے واپس اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے باتھ روم میں بھیجنے پڑیں گے. تو یہ ویسے ہی نمبرز میں کم ہے. مجھے نہیں لگ رہا میری بہن کیوں یہ ثابت کر رہی ہے. وہی یہ عظمیٰ صاحب اپنا میچ کر کے بتا دیا انہوں نے, پھر ڈنڈی مار رہا ہے, پھر ڈنڈی مار رہا ہے. اچھا کیا ڈنڈی مار ڈار کو پھر ڈار کا پرابلم یہ ہے کہ ڈار نہیں ہے نا اسمبلی میں. میرے پیارے بھائی میں بتاتی ہوں نا, میں بتاتی ہوں. آپ یہ بتائیں نا ڈنڈی کیا ماری, آپ لوگوں کو کمنٹ کر رہی ہیں. مصیبت یہ ہے کہ عقل کی بات جو ہے وہ تم لوگوں کو دینی پڑتی ہے, اللہ نے تو دی نہیں. آپ بتا دیں کیا ڈنڈی ماری ہے, خدا کے واسطے میں آ رہی ہوں. ہاں بتائیں کیا ڈنڈی ماری ہے, بات پوری تو کرنے دو نا. ایک طرف یہ بات, یہ بھی فیکٹ ہے آج کے فیصلے کے بعد کہ وہ منحرفین جو ووٹ جو ہے وہ جن کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتا وہ تو مطلب وہ ہے, لیکن ایک بیٹا جو ہے اس سے جو تنخواہ آپ لے سکتے تھے وہ آپ نے نہیں لی, تو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ نااہل ہو جائے گا. سو یہ بھی ہمارے پاکستان کے حالات ہیں. ابھی عثمان ڈار نے ڈنڈی کیا ماری ہے بتایا نا, وہ تو نمبر بتا رہے ہیں اور سے ثابت کر رہے ہیں ہم جیت جائیں گے اگر دوبارہ الیکشن. مجھے پتا ہے آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی, لیکن میں نے کہنا میں نے کہنا نا, میں نے آدھا گھنٹہ کمنٹ کیا ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں پروو کرنے آپ کہہ رہے ہیں بات فارغ کر دیا انہیں, فارغ کر دیا 176 بدانی. میں نے ابنوکشس گفتگو سنی آدھا گھنٹہ, مجھے الاؤ کر دے, مجھے الاؤ کر دے. اگر آپ نے مجھے بلا ہی لیا تو برداشت کریں. چیک اینڈ میٹ, آپ آ جاتے ہیں کیلکولیشن کے اوپر, جی بتائیں, آپ آ جاتے ہیں اور چیک اینڈ میٹ نہیں ہو بھائی, تو آ تو لے, پہلے خود جیت تو لے کے اسی پلیز آ جائیں اس میں نمبر. اچھا ذرا سن لیں کیلکولیشن کیا ہے. ہمارے پاس 165 ممبر ہیں جن میں سے 4 لوٹے بڑی محنت سے عمران خان نے اپنی گود میں سجائے ہوئے تھے, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور ابھی جو 30 ممبرز کا رونا رو رہے تھے کہ میں نے بڑی محنت کی, میں نے 30 لوٹے تیار کیے تھے, مجھے لوٹے جو ہے وہ لینے نہیں دیے گئے, اس کے اوپر بڑا دکھ کا اظہار کیا ایک انٹرویو کے اندر. 165 ہم ہیں, اس کے بعد 10 ہے پیپلز پارٹی کے, 7 ہے پیپلز پارٹی کے, اور اس کے بعد ہے 4 انڈیپینڈنٹ. یہ جو بھائی میرا کیلکولیشن کر رہا ہے میرے پیارے بھائی, وہ جو تمہارے 25 ممبر ہیں نا وہ تمہارے اندر سے ڈیڈکٹ ہونے ہیں, وہ میرے اندر ایڈ نہ بھی ہونا میری کیلکولیشن میں. بغیر 176 ووٹ لیے میری لاڈلی بہن, مائنس کراؤ نا پیارے بھائی. اچھا یہ جو آپ نے نمبر بتایا عظمیٰ صاحبہ, یہ اس کے حساب سے بن گئے 175 جو آپ نے ووٹ کاؤنٹ بتایا. 158, ایک منٹ, جو آپ نے بتایا نا بنتے 175, ان کی ایک منٹ 25 نکالنے کے بعد ان کے ہے 158 پلس 10 ہے پرویز الہی کے, تو یہ بنتے ہیں 168. ہم پھر بھی جیت رہے ہیں, ہم پھر بھی جیت رہے ہیں. اور آپ کے بنتے 171, مجھے آپ کے 4 مائنس ہو گئے. کتنے ووٹ لیے تھے؟ روتے رہو ساری زندگی روتے رہو. یار دو سن لو میری لاڈلی بہن, سن تو لو.
वसीम परवेज लाई साहब ने कितने वोट लिए थे? रिकॉर्ड का हिस्सा है 176 वोट लिए थे। हमारे लोटे लिए थे ना, चार इनके लिए थे ना। ये नहीं डार, ये तो आप छोड़ दो ना, जब वक्त आएगा देख लेंगे इनको। इजी हो जाओ, इजी हो जाओ। नहीं ना, तुम हाउस में कभी आए नहीं मेरे पास। मैं भी गुजर के लिया पाकिस्तानियों, हाउस है। इनको बोला था मिठाई ना खाना, मेरे भाई फिर मिठाइयाँ खाते हैं ये नून लीग वाले, फिर मिठाइयाँ बांटते और खाते हैं। ऑफ द हाउस है, सामने से उस्मान भाई ये सुनो, आपके चेहरे कोई भी चेहता नहीं निकलेगा। वसीम कल से पंजाब की ब्यूरोक्रेसी इनका कोई हुक्म नहीं मानेगी। गैर आईनी हुक्म होगा पाकिस्तानी, और हमजा ने कोई हुक्म जारी किया पंजाब का, चाहे वो आईजी है, चीफ मिनिस्टर है, डीपीओ, डीसी, कोई हुक्म नहीं मानेगा, ये गैर आईनी हुक्म होगा। अच्छा, हमजा शहबाज शरीफ इज नो मोर चीफ मिनिस्टर पंजाब। गवर्नर रख के बैठे फिनिश्ड, जैसे गैर आईनी आपके पास अभी तक है। डार साहब आपके पास घर क्यों है अभी तक? आपने घर क्यों नहीं छोड़ा, गाड़ी क्यों नहीं वापस की, बताएं। बहन मेरी वो जो लाट हुआ मेरे दोस्त को ही हुआ है, उसने कहा कि गैर डार मुझे कोई मसला नहीं है, वो आईनी है जिसको लाट हुआ है ना, तुम लोगों के वो मेरा दोस्त है, उनकी बात अच्छी नहीं वो लगती। कहता है कोई मसला नहीं है, 2 हफ्ते और रह लो। अब उसको बोलो जिसको लाट हुआ है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, वैसे मेरा तो कोई कसूर नहीं, जिसको लाट हुआ कहता है डार मुझे नहीं चाहिए, तू रह 2 हफ्ते कोई मसला। कौन से दोस्त को अलॉट हो गया? अंदाजा लगा ले, ये देख ले, दोस्त रखेंगे। वाह भाई वाह यार, मैं कहता हूं घर ना हो गया, खाला जी का घर चीफ मिनिस्ट्री गई है, रो क्यों रहे हो आप लोग? मैं कह रहा हूँ चीफ मिनिस्ट्री गई है, रोना क्यों रो रहे हो? खाला का नहीं है। वसीम बदामी के प्रोग्राम में फैसला हो गया कि हमजा की शेरवानी उतर गई है। वापस करो घर यार। अच्छा मजा देखिए यार, हमें कोई शौक नहीं, आपको मुबारक हो भाई। कभी बेशर्मों की तरह घरों में बैठे हो, घर इस्तेमाल कर रहे हो। खाला जी यार असल बात पे आओ, खाला जी का तो है नहीं, असल बात पे आओ, शेरवानी उतर गई है। मैं कह रहा हूँ शेरवानी उतर गई है। अच्छा मुझे आखिरी एक मिनट में कमेंट दोनों से निक्के की शेरवानी उतर गई है, बड़े की पहला शो कर रहा हूँ कराची स्टूडियो से आज। ये चेरी ब्लॉसम की भी शेरवानी उतारेंगे, फिक्र नहीं करो। अच्छा एक मिनट, निक्के चेरी मेरी गुजारिश तो सुन लें पाकिस्तानियों, अब बड़े वाले चेरी ब्लॉसम की भी उतारेंगे। गुजारिश तो सुन लें, आखिरी एक मिनट के मैं चाह रहा हूँ दोनों कंक्लूड कर देना। अच्छा अजमा 1 मिनट ठहर जाए, अजमा साहब 1 मिनट ठहर जाए, उस्मान भाई से आखिरी फिर आपसे। उस्मान भाई आपने कहा ना कि 176 बूट पहना हुआ है। अच्छा मुझे बताओ बूट पहना हुआ है आपने? यार बूट किधर से आ गया भाई? 176 कौन सी पॉलिश करते हो, चेरी ब्लॉसम या कौन? यार ये क्या उस्मान भाई बात तो सुन ले यार। 176 जब भी नून लीग वाला आए ना तो एंकरों के भी बूट पॉलिश करवाओ इनसे। बड़ा जबरदस्त बूट पॉलिश है पाकिस्तानियों। यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो जाती है, ये बूट से आगे जा ही नहीं सकते। उस्मान भाई टंग पॉलिश करते रहे वो मुझे बूट पॉलिश ना सुनाए, जो टंग पॉलिश करो। यानी आपने 176 लिए थे ना, उसमें अगर 4 नून लीग के मुनहरिफ थे, मैं लफ्ज लोटा इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो आपके वो भी तो 4 कम हो जाएंगे ना। तो वो 4 आपके पास नहीं आएंगे, और आपके जो 25 थे तो कैसे जीतेंगे आप? तरीन साहब और अलीम साहब वाले लोग आपको तो वोट नहीं दे रहे ना अभी, इनको भी नहीं देंगे, लेकिन आपको भी नहीं देंगे। नहीं बदामी यहाँ पे भी आप गलती कर रहे हो। देखिए जो हमारे हैं कि जो 4 25 माइनस होने हैं, हाँ जी जी उन 4 का बताएं जल्दी। वापस आ रहे हैं, फिक्र नहीं करो, फिक्र नहीं करो। इन्हें बिग सरप्राइज पाकिस्तानियों देने जा रहे हैं, बड़ा अपसेट होने जा रहा है पंजाब में, बिग अपसेट। पीटीआई का वज़ीर आला आ रहा है पंजाब में। हसरत रहेगी तुम सिर्फ मैं पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को कह रहा हूँ, सोच समझ के फैसले करना हमारे। आखिरी लफ्ज में, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कॉन्फिडेंट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इज रेडी टू गो फॉर री इलेक्शन ऑफ सीएम पंजाब, एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि हमजा शहबाज हो जाएंगे दोबारा? हम इनकी गुंडागर्दी, इनकी गवर्नर गर्दी, इनकी स्पीकर गर्दी हम 1 महीने 1.5 से बर्दाश्त कर रहे हैं ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो 4 लोग जो हमारे लोटे हैं वो मुनहरफीन अब नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने वोट नहीं डाला उस वक्त, तो ये बाइकआउट पे चले गए थे ना। अभी इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। नून लीग नए इलेक्शन के लिए तैयार है। हमारी पार्टी ने एडवाइस ही नहीं किया, जिन्होंने खुद बाइकआउट किया वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है बदामी कि जब एक जो पार्टी है बाइकआउट करेगी तो फिर ये 63 जो है उसकी क्लॉज उनके ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होती। सो इलेक्शन कमीशन का फैसला देख लेंगे, और हमारे लोटों को इनको वापस भेजना पड़ेगा, उनको लाइन में लगा के पहले वोट दिलाएंगे। आपके लोटे और भाई क्या मैं लोटू जलन से कल बात करेंगे। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।